السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الہود مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الہود سے جو ہے وہ ماشاءاللہ سے ہمارا 12واں سپارہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے، اور سورۃ الہود کے جو کچھ مضامین ہیں ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سورۃ الہود میں کل ملا کر 116 آیات ہیں، اور اس میں جو آیت نمبر 1 سے لے کر 24 تک ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کے بارے میں بتایا ہے اور بندوں کی ناشکری کے بارے میں بتایا ہے کہ اتنی نعمتیں ہونے کے باوجود، اتنے انعامات ہونے کے باوجود، اتنی اللہ تعالیٰ کا ان کے لیے ہر چیز پرووائڈ کر دینے کے باوجود بھی بندہ جو ہے وہ ناشکری سے باز نہیں آ رہا۔ تو ناشکری قولی بھی ہوتی ہے، ناشکری بدنی بھی ہوتی ہے۔ ناشکری جو ہے قولی یہ ہے کہ آپ منہ سے بول رہے ہیں کہ اللہ نے تو میرے لیے کچھ کیا ہی نہیں، میری تو سنتا ہی نہیں، میری تو مدد ہی نہیں کرتا، مجھ پہ ہی مصیبتیں آنی ہیں، مجھ پہ ہی مشکلات آنی ہیں، یہ قولی ہے۔ اور بدنی طور پر ناشکری یہ کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بھی مجھے اور آپ کو دیا ہے اس میں جو سب سے بہترین چیز دی ہے وہ ہمارا جسم ہے، اور وہ جسم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے تمہیں یہ جسم اس لیے دیا تاکہ خولناکم وراء ظہورکم، اللہ تعالیٰ نے اس روح کو ایک جسم عطا کیا ہے تاکہ یہ روح جو اللہ کے سامنے جھکنے والی ہے یہ اپنے جسم کے اوپر سوار ہو کر جسم کو اللہ کے رستے پر لگائے۔ یعنی جسم جو ہے وہ آپ کا سب سے جو چوٹی کی عبادت ہے جو جسم سے کی جاتی ہے وہ ہے نماز۔ تو اس نماز کی پابندی کر کے اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کرنے کا جو بہترین طریقہ ہے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا، وہ کیا ہے؟ وہ آپ کی بدنی عبادت میں نماز آتی ہے۔ اب یہاں پر آیت نمبر 25 سے لے کر آیت نمبر 102 میں رسولوں کی اپنی قوموں کے ساتھ کشمکش، یعنی جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان سب نے دین کی دعوت دی ہے، ان سب نے کلمے کی دعوت دی ہے، اور کلمے کی دعوت جب وہ دیتے تھے تو لوگوں کی ان کے ساتھ جو بدتمیزیاں ہوتی تھیں اور جو لوگوں کی ان کے ساتھ تکلیف دینے والی باتیں ہوتی تھیں وہ ساری 25ویں آیت سے لے کے 102 آیت تک جو ہے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی آج۔ پھر 103 آیت سے لے کر 111 آیت تک ایمان بالآخرت کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ کیوں کیا گیا اس کے بیچ میں؟ اس لیے کہ یہ لوگ جنہوں نے اللہ کے رسولوں کی ناشکری کی، ان کو تکلیف پہنچائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے جن میں آخرت کا ایمان نہیں ہے، ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے، وہی جو ہے نا وہ غلط کاموں پہ اپنے آپ کو رکھتے ہیں، اور جو لوگ اللہ سے ملنے کی توقع رکھتے ہیں وہ اپنے اعمال کو درست کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے بھی اور آپ کے بھی اعمال کو درست فرما دے۔ مائک بند کر لو فرد۔ آیت نمبر 112 سے لے کر آیت نمبر 115 میں اہل ایمان کے لیے ایمان افروز ہدایات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کچھ ہدایات دینا چاہ رہے ہیں کہ جو ہمارے لیے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، ایمان کو پکا کرنے کے لیے بہت ضروری ہیں ان آیات کو جاننا۔ آیت نمبر 116 سے لے کے 123 تک نافرمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وعید ہے کہ نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ کیسی کیسی سزائیں دے گا اور کیا کیا ان کے ساتھ ہونے والا ہے، جو پہلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا۔ اب یہاں سے ہم نے یہ پوری صورت کا ایک خلاصہ پڑھ لیا ہے۔ اب آیت نمبر 6 میں ہر مخلوق کا رزق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے ہے۔ یہ ساجدۃ الرحمن، میں نا آپ کے سامنے وہ آیات کے نمبر پڑھوں گی، آپ اس کے ترجمہ پڑھتی جائیے گا تاکہ جو ہے نا ہیڈنگ میں بتاؤں گی، آپ ترجمہ بتائیں گی نا تو پورا ہمارا جو ہے نا وہ سمٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 6 کا ترجمہ پڑھیے۔ ہر مخلوق کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔
آیت نمبر 6 جی اچھا ایک پینسل سے ذرا کھول لیں 3-4 دن سفید والا حصہ پکڑ لیں. جی ٹھیک. من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها اور جو بھی ہے کوئی بھی چلنے پھرنے والا زمین میں الا مگر علی اللہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے رزقها ہر ایک کا رزق ویعلم اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں مستقرہا ان کے رہنے کی جگہ کو بھی ومستودعہا اور اللہ تعالیٰ ان کے سپرد کیے جانے کی جگہ کو بھی جانتے ہیں. کلن فی کتاب مبین یہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کے ایک علم کے اندر لکھا ہوا موجود ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ میں نے آپ کو مستقر اور مستودع اس کے بارے میں بتایا تھا. مستقر کیا ہے؟ وہ جگہ جہاں پر وہ رہتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو اس کا عارضی ٹھکانہ ہے، سپرد کرنے کی جگہ ہے. تو پہلی اس کی تشریح کیا ہے کہ ہمارا جو مستقر تھا نا وہ تھا جنت، اور عارضی ٹھکانہ حضرت آدم علیہ السلام کو کیا ملا؟ دنیا ملی، کہ وہ دنیا کے اندر آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہاں پر تمہارا کچھ دنوں کا گزارا ہے اور تم دونوں آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، ٹھیک ہے، جو ہم سورۃ البقرہ میں پڑھ کے آئے ہیں. ایک اس کی تشریح یہ ہوتی ہے. دوسری اس کی تشریح یہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ آپ کا مستقر ہے، رہنے کی جگہ ہے، اور مستودع کیا ہے؟ وہ آپ کو سپرد کرنے کی جگہ کیا ہے؟ وہ ہے آپ کی قبر، ٹھیک ہے. اس کی تیسری تشریح یہ ہے کہ مستقر میرا جو ہے وہ لاہور ہے، ٹھیک ہے، میں لاہور میں رہتی ہوں. مستودع کیا ہے؟ جہاں میں سپرد کی گئی، میں بھیجی گئی، اور میں گئی راول پنڈی گئی، بوربن گئی، وہاں گئی، پھر میں واپس اپنی جگہ پہ لوٹ کر آ گئی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو کوئی بھی بندہ ہے جو دنیا میں چل رہا ہے اس کا رزق میں نے اپنے ذمے لے رکھا ہے. وہ مستقر بھی اس کا میں جانتا ہوں، مستودع بھی اس کا میں جانتا ہوں، ٹھیک ہے. تو اب جیسے آپ دیکھیے کہ میں یہاں سے سفر کر کے اتنی دور گئی، ٹھیک ہے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا رزق لکھا ہوا تھا، یعنی کتنوں کے گھر میں میرے حصے کا کھانا اترا ہوا تھا جو مجھے جا کر کھانا تھا وہاں پہ. کتنوں کے پیسے میں میری بیٹی کا رزق لکھا ہوا تھا کہ اس کو منہ دکھائی کے طور پر ملنے تھے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو کیا ہوا کہ مستقر سے میں مستودع میں گئی تو وہاں پر بھی اللہ نے میرا رزق لکھا ہوا تھا. جب میں مستقر میں واپس آئی، اپنے گھر واپس آئی، تو یہاں بھی میرا رزق لکھا ہوا تھا. تو کیا بات بتا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ ہر مخلوق کا رزق اللہ کے ذمے ہے. اب ہم پڑھیں گے آیت نمبر 7 سے 8. اس کی کیا وہ ہیڈنگ ہے؟ اللہ کی عالی شان قدرت اور کافروں کی کج فہمی، ٹھیک ہے، یہ اس کی ہیڈنگ ہے. چلیں پڑھیں گے آیت نمبر 7 کو اور 8 کو. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ اور اللہ تعالیٰ وہ ذات پاک ہے جس نے پیدا فرمایا آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ اور تھا اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر. لِيَبْلُوَكُمْ تاکہ اللہ تعالیٰ تم کو آزمائے. أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا کون تھا تم میں سے زیادہ اچھے کرتا ہے عمل. وَلَئِنْ اور البتہ اگر قُلْتَ تو پوچھے اے میرے پیغمبر کہ اِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ کہ بے شک تم دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے موت کے بعد. لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا البتہ ضرور بھی ضرور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. ان نہیں ہے ھذا یہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر ہمارا یقین. الا سحر مبین مگر یہ کھلم کھلا جادو ہے. وَلَئِنْ اور البتہ اگر اخرنا ہم ان کو ڈھیل دے دیں عنہم العذاب عذاب سے الی امت معدودۃ ایک مدت لکھی ہوئی مدت تک. لَيَقُولُنَّ البتہ ضرور بھی ضرور وہ کہیں گے ما کس نے یحبسہ اس عذاب کو روک لیا. الا یوم کیا نہیں خبردار سنو جس دن یوم جس دن یاتیہم آ جائے گا ان کے پاس عذاب. لیسا نہیں ہوگا مصروف پھر کر جانا عنہم ان سے عذاب کا. وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون اور گھیر لے گا ان کو وہ عذاب جس کا تھے وہ مذاق اڑاتے.
اب دیکھیے یہاں پر ہم نے کیا کہا تھا، اللہ کی شان قدرت کی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، میں مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کروں گا، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر لوگوں کی کج فہمی کافروں کی کیا ہے، یہ تو جادو ہے، کوئی بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوا، اور اگر زندہ ہوتا ہے تو ہمارے باپ دادوں میں سے کوئی زندہ ہو کے کیوں نہیں آیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا چیز کری ہوئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جب ہم اللہ کے پاس سے آئے تھے یہاں پر دنیا میں تو ہمیں اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے. جب ساری دنیا لوٹ کر اللہ کے پاس چلی جائے گی، کیونکہ کلو نفسن ذائقۃ الموت، موت کا مزہ ہر روح کو چکھنا ہے، تو جب سارے کے ساروں کو دوبارہ موت آئے گی اور پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، تم تو وہ شخصیت تھے جو تمہارے قابل ذکر چیز بھی نہیں تھے، تم ٹھیک ہے، تم قابل ذکر چیز بھی نہیں تھے اور میں نے تم کو پیدا کیا. پھر جب تم قابل ذکر چیز نہیں رہو گے، ٹھیک ہے، اب ختم ہو جاؤ گے، تو پھر ہم تمہیں دوبارہ سے پیدا کریں گے. اور پھر جب ہمیں تمہیں دوبارہ سے پیدا کریں گے تو ایک جسم تمہیں ایسا دیں گے کہ وہ مثالی جسم ہوگا تمہارے اس جسم کا. یہ جسم تو مٹی مل جائے گا، مگر وہ جو جسم تمہیں ملے گا اس کو تم عذاب میں ہم ڈالتے چلے جائیں گے، ڈالتے چلے جائیں گے، ڈالتے چلے جائیں گے، اور وہ دوبارہ جسم جو ہے وہ دوبارہ اپنے آپ کو بناتا چلا جائے گا، اور عذاب کا مزہ لیذوق العذاب، مزہ چکھتا ہی چلا جائے گا. تو انسان کو کیا ہے یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ نے ایک بات کہہ دی، اب اس میں کج حجتی نہیں کرو، یہ کیوں ہے، یہ کیسے ہے، یہ کیا ہے، نہیں، جو اللہ نے کہہ دیا اس کے اوپر عمل کرنا سب سے بڑی بات ہے. اب یہاں پر آیت نمبر 9 سے لے کے 11 میں انسان کی کم ظرفی بتائی جا رہی ہے کہ کیسا کم ظرف، کیسا ناشکرا یہ انسان ہے. آگے پڑھیں، آگے پڑھیں میری جان. ان اور البتہ اگر ازقنا الانسان، ہم چکھائیں انسان کو، منا اپنی طرف سے، رحمتن کوئی رحمت، کوئی نعمت، ثم پھر نزعناہا ہم چھین لیں اس سے، منہ اس نعمت کو، انہ بے شک وہ انسان، لا یئوس البتہ نا امید ہو جاتا ہے، کفور نا شکرا ہو جاتا ہے. ولا ان اور البتہ اگر ازقناہ ہم چکھائیں انسان کو، نعماء نعمت یا کوئی بعد ذرا بعد اس پریشانی کے جو اس کو مست ہو پہنچی، لیقولن البتہ وہ ضرور بھی ضرور کہے گا، ذہب السیئات عنی چلی گئی مجھ سے میری تکالیف، میری پریشانیاں، انہ لفریح فخور بے شک وہ البتہ خوش ہوتا ہے، فخر کرتا پھرتا ہے. الا الذین صبروا سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے صبر کیا، وعملوا الصالحات اور انہوں نے سنت پر عمل کیے، اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، وہ لوگ ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا اجر ہے. اب دیکھیں یہاں پر ہم نے کتنی اچھی بات پڑھی، انسان کی کم ظرفی یہ بتا رہی ہے کہ جب تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ناشکرا ہو جاتا ہے، ہائے مجھ پہ ہی آنی ہے، میں ہی رہ گیا تھا، مجھے ہی اللہ نے یہ سب کرنا تھا، ٹھیک ہے. اور جب اس کو چیز مل جاتی ہے تو وہ جو ہے وہ فریح فخور اتنا زیادہ اترانے لگ جاتا ہے، دیکھا مجھے تو یہ ہونا ہی تھا، یہ تو کرنا ہی تھا، میں نے بڑی سوچ سمجھ سے اپنا کام کیا تھا. یعنی ہر چیز وہ اپنے اوپر اچھائی کی لے لیتا ہے اور ہر برائی کی چیز وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں وہی مجھے ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے، وہی مجھے بیمار ہوتا ہوں تو صحت دیتا ہے، سب کچھ وہی کر رہا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب آپ کو تکلیف دے رہا ہوتا ہے تو وہ تکلیف میں دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ صبر اور شکر سے کام کر رہے ہیں یا نہیں. پھر صبر اور شکر کی کیفیت آپ کو بتا دی حضرت ایوب کے اس سے، کہ حضرت ایوب کو کیسی تکلیفیں آئیں، ان کو پورے جسم میں کیڑے پڑ گئے، مگر انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، شکر کا دامن نہیں چھوڑا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لگے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کو پورا کیا اور ان کو ہر چیز جو ان سے لی تھی وہ لوٹا دی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا اس کے اوپر ہمیں اپنا بھروسہ جو ہے وہ پختہ رکھنا چاہیے. یہ انسان کو یہاں پہ سکھایا گیا. اب جو آیت نمبر 12 سے لے کر 14 تک ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں. پڑھیں جانی. فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ پس شاید کہ آپ اے میرے پیغمبر چھوڑ دینے والے ہیں بعض ان احکامات کو جو وحی کیے جاتے ہیں آپ کی طرف.
वज़ाइकुन और तंग होता है बिही उनके साथ सदरू का आपका सीना अन ये कि यकूलू वो कहते हैं कि लौला उनजिला अलैहि क्यों नहीं उतारा गया इस नबी पर कंजुन कोई खजाना औ जाआ माहू मलक या क्यों नहीं उतरा इसके साथ कोई फरिश्ता इन्नमा अंता नज़ीर बेशक तू तो मेरे पैगंबर तू तो डराने वाला है वल्लाहु अला कुल्ली शैइन वकील और अल्लाह ताला हर चीज के पास कारसाज है अम यकूलून अफ्तराहु या वो कहते हैं कि घड़ लिया है नबी ने इस कुरान मजीद को कुल तो कहते ए मेरे पैगंबर फ़अतू कि तुम ले आओ बि अशरी सुवर मिस्लिही इस जैसी 10 सूरतें घड़ कर इस जैसी 10 सूरतें मुफ्तरायात घड़ कर वदउकु और तुम बुला लेना घड़ते वक्त मनिस्तता तुम जिस को भी तुम बुलाने की ताकत रखते हो मिन दूनिल्लाही अल्लाह ताला के अलावा इन कुंतुम स्वादिकीन अगर हो तुम सच्चे फ़इन पस अगर ना यस्तजीबू वो कबूल करें लकुम तुम्हारी इस बात को अन्ना फालमू फिर तुम यकीन कर लो कि अन्नमा उनजिला बिइल्मिल्लाहि बेशक उतारा गया ये कुरान मजीद अल्लाह ताला के इल्म के जरिए व अल्लाह इलाहा इल्ला हुआ ये कि नहीं कोई माबूद मगर माबूद अल्लाह ताला ही है फहल अंतुम मुस्लिमून फिर क्या हो तुम अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करने वाले। अब देखें यहाँ पर अल्लाह तबारक व ताला के रसूल के ऊपर जो कुरान मजीद नाजिल हो रहा है ना, तो कभी कभी जो है ना वो ऐसा होता है कि भाई ये वाली बात इनसे करी जाए या ना करी जाए। मसलिहतन हम लोग कुछ चीज़ों को छुपा लेते हैं ना, जैसे हम अपने घर वालों में जाते हैं दीनदारी में, हम अल्लाह का शुक्र है कि सही हैं, और हम देखते हैं कि कोई बात जो हो रही है वो खिलाफ शरा हो रही है, गलत हो रही है, तो हम मसलिहतन के कहीं बुरा ना मान जाएं, कहीं ये लोग बिदक ना जाएं, तो हम बात को अपने थोड़ा छुपा लें। तो यहाँ पर अल्लाह तबारक व ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसादत से हमसे बात कर रहा है कि आप जो है ना कुछ वही में से छुपा ही लें कि इन लोगों को तकलीफ़ हो रही है और आपका सीना तंग हो रहा है। एक इंसान अच्छी बात कर रहा है, अच्छी चीज़ सिखा रहा है, और लोग उसको कह रहे हैं अरे पागल है, दीवाना है, मजनून है, ये ऐसा है वैसा है। यानी एक इंसान को, हम लोग तो कुरान मजीद को पढ़ रहे हैं ना, तो हम उस कैफियत को नहीं समझ पाते जब तक कि वो कैफियत मुझ पे और आप पर ना आए। ठीक है, जैसे अगर आपको कोई बुरा भला कह रहा है और फिर भी आपको हुक्म है कि इनको तबलीग करें, इनको समझाएं, जैसे वांज़िर अशीरतकल अक़रबीन, अपने ख़ानदान वालों को बताओ, अपने ख़ानदान वालों को समझाओ। हम जब अल्लाह की तरह की बात को अपने ख़ानदान वालों में समझाने के लिए जाते हैं तो वो हमारे से बातें बनाते हैं। ठीक है, तो अल्लाह तबारक व ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं कि मुझे पता है कि आपका सीना जो है वो तंग होता है, सीना भिजता है आपका कि ये इस किस्म की बातें कर रहे हैं। आप याद रखिए, आपका काम है डराना। आपने डरा दिया, आपने हिदायत की बात बता दी, अब ये काम मेरा है कि वो मैं किसको कबूल करता हूँ हिदायत के लिए, किसको किस चीज़ के लिए कबूल करता हूँ। मैं लोगों की रस्सी को दराज कर रहा हूँ इस्तिदराज के अंदर कि कौन आपके साथ कैसा रवैया करता है। जैसे वो अभी हमने पीछे आयत पढ़ी है ना, अहसनु अमला, कि कौन बेहतर अमल करता है। ठीक है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी यहाँ समझाया जा रहा है, मुझे और आपको भी समझाया जा रहा है कि अगर आपको कोई तकलीफ़ दे रहा है, अगर आपको कोई परेशान कर रहा है, तो उसमें आप मसलिहत के तौर पर बातों को छुपाएं नहीं। जो बात असल है वो बात आप पहुंचा दें लोगों तक। आपको जो है क़ालू माज़िरतन इला रब्बिकुम, अल्लाह के सामने माजरत पेश करने के लिए आपके पास है। अल्लाह मैंने बता दिया था, आगे इनका काम। जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला पूछेंगे, ए ईसा तुमने कहा था कि तुम मेरे बेटे हो? तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे अल्लाह ताला मैंने तो कुछ भी नहीं कहा ऐसी बात, मैं जब तक इनके दरमियान मौजूद था मैंने इनके ऊपर मुत्तला था, जब मैं इनके पास से चला गया तो मुझे नहीं पता। अल्लाह अगर तू इन्हें सज़ा दे तो तेरे बंदे, अगर तू इन्हें माफ़ कर दे तो ये तेरे बंदे, बेशक तू गफूर रहीम है। तो यहाँ पर भी यही बात बताई जा रही है। फिर यहाँ पर कह रहे हैं अम यकूलू नफ्तरा, ये लोग कहते थे हुजूर ने अपनी तरफ से कुरान मजीद बना लिया है। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने कहा अगर मोहम्मद बना सकते हैं तो ये भी तो तुम्हारे भाई हैं, तुम भी बना लाओ ऐसी 10 सूरतें। तो ये पहली आयत हैं जिसमें अल्लाह ताला ने चैलेंज दिया था काफिरों को कि तुम भी ऐसा 10 सूरतें बना लाओ और बुला लो जिसको भी चाहते हो, अगर तुम सच्चे हो अल्लाह के सिवा।
اسی طریقے سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت کی طرف اشارہ کیا کہ ایک ہی آیت بنا لو، تو کسی نے جرت نہیں کی کہ وہ قرآن کے مقابلے میں کوئی چیز کو بھی بنا کر دکھا سکے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر ہم نے جو ہے نا یہ پڑھنی آیت نمبر 15 سے لے کر 16 تک میں ہے، طے کر لو کہ دنیا کے طلبگار ہو یا آخرت کے طلبگار ہو. یعنی اس ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی دعوت دے رہا ہے کہ پتہ چل جائے 15ویں اور 16ویں آیت کے اندر کہ تمہیں یہ پتہ کر لو کہ تم دنیا دار ہو یا تم دیندار ہو. اگر تم دیندار ہو تو ایک طرف آ جاؤ، دنیا دار ہو تو ایک طرف آ جاؤ. اور قیامت کے دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو ہمارا پردہ رکھے. قیامت کے دن کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج کے دن مجرموں الگ ہو جاؤ. تو وہاں پر جو ہے نا جیسے ہم لوگ یہاں پر مکس ہوئے ہوئے ہیں، اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، مگر قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کہے گا نا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کہ آج کے دن کافروں الگ ہو جاؤ، تو وہ اس وقت پوری کی پوری کیٹیگری ہو جائے گی اور خود بخود برے لوگ الگ ہو جائیں گے اور نیک لوگ جو ہیں وہ الگ ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیکوں میں شمار کرے. چلیں آیت نمبر 15 اور 16 پڑھ لیں. من کان یرید الحیات الدنیا، جو شخص ہے چاہتا دنیا کی زندگی، وزینتہا اور دنیا کی زندگی کی سجاوٹ، نوفی ہم پورا دے دیتے ہیں، الیہم ان کو، اعمالہم ان کے اعمال کا بدلہ، فیہا اس دنیا ہی میں، وہم اور وہ فیہا اس دنیا میں، لا یبخسون نہیں کم دیے جاتے. اولئک الذین وہ لوگ وہ ہیں کہ لیسا نہیں ہوگا لہم ان کا فی الآخرۃ آخرت میں کوئی حصہ، الا النار سوائے آگ کے، وحبط اور ضائع ہو جائیں گے ما جو اعمال صنعوا کیے ہوں گے انہوں نے، فیہا اس دنیا میں، وباطل ما کانوا یعملون اور ناکارہ ہو جائیں گے ان سے وہ اعمال جو تھے وہ دنیا میں کرتے. اچھا، اب ان آیات کو نا اچھی طرح سے سمجھیں. اب ہم یہاں ان آیات کو جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں کہ بس یہ جو امیر لوگ ہیں جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، جو 30 لاکھ کے حج کر لیتے ہیں، جو بہت پیسے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں. نہیں، یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جو دین کے طالب ہیں اس کا مطلب نہیں ہے وہ غریب فقرے غریب ہی ہوں گے، فقیر. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہاں مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیسہ دیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو چیزیں دی ہیں، تو آپ کے اندر یہ چیز بھی دی ہے کہ آپ صدقہ بھی دیں، خیرات بھی کریں، دوسروں کا خیال بھی کریں. تو اللہ نے آپ کے دل میں حصہ اتارا ہے. یہ ان کے لیے دنیا داری کی بات بتائی جا رہی ہے جو منافع خور ہیں، جو اس وقت آٹے مہنگے کر رہے ہیں، جو اس وقت جو ہے وہ سیمنٹ مہنگی کر رہے ہیں، جو پیٹرول مہنگا کر رہے ہیں، جو غریب کو پیسے چلے جا رہے ہیں، بجلی کے بل برباد کر رکھے ہیں. یعنی وہ لوگ جو اس وقت اپنی دنیا بنانے کے لیے، اپنی دنیا کو مزین کرنے کے لیے، اس کے عیش و آرام کے لیے، اس کے چیزوں کے اندر لگ کر دوسروں کا نقصان کر رہے ہیں، جیسے اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے، دنیا بھر میں ہو رہا ہے. ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے دنیا لے لی، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ ان امیر دنیا والوں کے لیے نہیں ہے اور یہ ہر امیر آدمی کے لیے نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے میں لگا ہوا ہے. اب آپ دیکھیے کہ گوتم بدھ جو تھا، گوتم بدھ کے والد جو تھے اس نے کیا کیا، ان کو ایک بادشاہ تھے وہ، ٹھیک ہے، تو اس نے بادشاہ نے یہ کیا کہ اپنے بیٹے کے لیے جب وہ پیدا ہوا گوتم بدھ، تو ایک بہت بڑا محل بنایا اور اس محل کے اندر اس نے بوڑھوں کو نہیں رہنے دیا. اس کے اندر جتنے جوان تھے، خوبصورت لوگ تھے، جو لنگڑے لولے کچھ بھی، یعنی بالکل ایسی جگہ بنا کے اس نے اپنے بیٹے کے لیے، گوتم بدھ کے لیے دی کہ میں نہیں چاہتا کہ میرا بچہ جو ہے نا وہ کسی بھی ٹیڑھے کبڑے کو دیکھے، بلکہ وہ اس کے لیے دنیا جو ہے نا وہ یہ ہے جو میں بنا رہا ہوں. ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گوتم بدھ کو اس دنیا کے اندر رکھا جس میں وہ دیکھ رہا ہے، ناچ دیکھ رہا ہے، گانے دیکھ رہا ہے، یعنی ایک بہت ہی عیش والی زندگی انہوں نے دیکھی. اور اس دروازے کے اندر، اس شہر کے اندر سے ایک دروازہ تھا جس میں وہ گوتم بدھ جو ہے وہ راتوں رات نکلا اور وہ اس دروازے کو پار کر گیا. جب وہ دروازے کو پار کر کے گیا تو اس نے دیکھا کہ لوگ لنگڑے ہیں، بھوکے ہیں، کھانا نہیں ہے، پانی نہیں ہے، اتنی تکلیف، اتنی مصیبتیں لوگوں کے اوپر کہ وہ نکل پڑے اپنے محل سے کہ میں نے تو یہ سب چیزیں دیکھی ہی نہیں اور یہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے.
یہ کون سی دنیا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ وہ نکل گئے اور وہ سادھو سنت بن گئے. اور علماء کرام کہتے ہیں جو ذوالکفل کے نام سے قرآن مجید میں ہے، وہ گوتم بدھ کے بارے میں کہتے ہیں یہ وہ شاید نبی تھے جس کی تعلیمات جو ہے نا وہ چلی، اور گوتم بدھ نے بہت اچھا کام کیا. وہ تو ہر مذہب کے اندر جو ہے نا لوگوں نے بہت سارے باطل نظریات، باطل چیزیں گھسا دی ہیں، مگر یہاں بتانے کا جو مقصد ہے آپ کا کیا، کہ اپنے بچے کی دنیا کو سنوارنے کے لیے اس کے باپ نے باہر کی دنیا میں جتنی بھی غربت تھی اس غربت کو اس کے باپ نے دیکھا ہی نہیں. اگر وہ اس بچے کے لیے اس غربت والے لوگوں کو صحیح کرتا، اس غربت والے لوگوں پر پیسہ خرچ کرتا، تو اس کے لیے دنیا اور آخرت کا باعث بنتا. اسی طریقے سے آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ 15 کروڑ روپے دے کے ایک باپ اور بیٹا جو امیر ترین لوگ تھے یہاں کے داود والے، وہ لوگ ایک کشتی میں 15 کروڑ روپے دے کر وہ ایک کشتی میں گئے تھے. ایک پرانی ٹوٹی ہوئی جو 1912 میں ٹائٹینک دفن ہو گئی تھی زمین میں جا کر، کیونکہ اس کے آدمی نے یہ کہا تھا کہ میں نے ایسی کشتی بنائی ہے جو تباہ نہیں ہو سکتی. اور ٹائٹین جو ہے نا وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑا بہادر خدا جس کو کوئی برباد نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک برف کے تودے سے برباد کر کے زمین میں گھسا دیا تھا، اور سارے کے سارے امیر ترین لوگ اس کے اندر مر گئے تھے. ٹھیک ہے، یہ لوگ اتنے 100 سال بعد اس کا ملبہ دیکھنے کے لیے جا رہے تھے 15 کروڑ دے کے. اگر وہی 15 کروڑ یہ دونوں باپ بیٹا صدقے میں دے دیتا، کتنے لوگوں کے پیٹ بھر جاتے، کتنے لوگوں کے گھر بن جاتے، کتنے لوگوں کی ساری چیزیں بن جاتی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دنیا بھی اچھی کر دیتا اور ان کی آخرت بھی اچھی کر دیتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور اس کی موت کی جگہ بھی مقرر ہے. بتائیے انہوں نے 15 کروڑ روپے میں اپنی موت کی جگہ تک ان کو پہنچنا تھا، وہ وہاں پر پہنچ گئے. ٹھیک ہے، تو مجھے بھی اور آپ کو بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنی آرام اور اپنی آسائش کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی آرام اور آسائش کا خیال ہونا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو تکلیف میں دیکھو اور تم اس کی مدد کر سکتے ہو اور پھر بھی تم نہ کرو تو تم عابد ہو، زاہد ہو، عالم ہو، نیک نہیں ہو سکتے. تو نیکی کیا ہے کہ دوسروں کا خیال کیجئے، اگر ضرورت سے زیادہ ہے تو لوگوں کے اوپر خرچ کیجئے. یہاں پر یہی بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جنہوں نے دنیا ہی دنیا رکھی، اپنے لیے سب کچھ کرا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آخرت میں پھر ان کو کوئی صلہ نہیں ملے گا، ان کا کوئی بھی چیز ان کے لیے نہیں ہوگی آخرت میں. اور دنیا جو ہے نا، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور ہمیں وہاں پر جا کے کاٹنا ہے اس کو. ٹھیک ہے، آگے پڑھیں گے ہم آیت نمبر 17، اور پھر آیت نمبر 17 میں ہے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے بڑا گواہ کون ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ اللہ کے رسول ہیں، کون ہے اس کے اوپر سب سے بڑا گواہ. آیت نمبر 17 میں بتا رہے ہیں. بتاؤ. فمن کان علی بینۃ من ربہ، کیا پس جو شخص ہے وہ کھلے دلائل پر من ربہ، اپنے رب کی طرف سے، ویتلوہ، اور وہ تلاوت کرتا ہے اس قرآن مجید کی، شاہد منہ، گواہی دینے والا ہے، منہ اس قرآن مجید کی، ومن قبلہ، اور اس سے پہلے قرآن مجید سے پہلے کی کتاب موسیٰ علیہ السلام کی تورات، اماماً پیشوا تھی، ورحمتاً اور رحمت تھی، اولئک وہی لوگ یؤمنون بہ یقین رکھتے ہیں اس قرآن مجید پر بھی، ومن یکفر بہ من الاحزاب، جو بھی انکار کر دے گا اس قرآن مجید کا گروہوں میں سے، فالنار موعدہ، پس آگ اس کے وعدہ کی جگہ ہے، فلا تک فی مریۃ منہ، پھر نہ آپ بھی ہوں شک میں اے میرے پیغمبر اس قرآن مجید سے، انہ الحق، بے شک یہ قرآن مجید حق اور سچ ہے، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، اور لیکن اکثر لوگوں کے نہیں وہ اس بات پر یقین رکھتے. ٹھیک ہے، تو قرآن ہی گواہ ہے. اب ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 18 سے لے کے 22ویں آیت تک پڑھیں گی آپ. سب سے بڑا ظالم اور بد نصیب کون ہے؟ یہاں پر آیت نمبر 18 سے 22 میں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ
سب سے بڑا ظالم اور بد نصیب لوگ کون ہیں؟ ومن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا، اس شخص سے بڑا بھی ظالم کوئی ہو سکتا ہے ان لوگوں میں سے جس نے باندھا اللہ تعالیٰ پر جھوٹ۔ اولئک یعرضون علی ربہم، وہ لوگ پیش کیے جائیں گے قیامت کے دن اپنے رب کے حضور۔ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ، اور کہیں گے گواہ ان انبیاء میں سے یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا تھا اپنے رب کو۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، خبردار سنو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی ظالموں مشرکوں پر۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو لوگ وہ روکتے تھے اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے سے۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور وہ تلاش کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے میں عوجاً ٹیڑھا پن۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے تھے۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، وہ لوگ وہ ہے کہ نہیں وہ ہرا سکتے اللہ تعالیٰ کو زمین میں۔ وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء، اور نہیں ہے ان کے اختیار، اور نہیں ہے ان کا اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہیں ہوگا کوئی دوست۔ یضاعف لهم العذاب، بڑھا دیا جائے گا ان کے لیے قیامت کے دن عذاب۔ ما كانوا يستطيعون السمع، نہیں وہ طاقت رکھیں گے سننے کی۔ وما كانوا يبصرون، اور نہیں وہ دیکھنے کی بھی طاقت رکھیں گے۔ اولئک الذین خسروا، وہ لوگ ہیں جنہوں نے نقصان کیا اپنے آپ کا۔ وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور قیامت کے دن گم ہو جائیں گے ان سے وہ معبود جن کو تھے وہ دنیا میں گھڑتے۔ لا جرم، نہیں کوئی شک، انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، بے شک وہ آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں۔ دیکھیں یہ ساری آیات ہمیں سمجھ میں آ گئیں کہ کون بد نصیب ہے۔ اب آیت نمبر 23 پڑھیں گی آپ کہ سعادت مند لوگ کون ہیں۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ آیت نمبر 23 پڑھیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے سنت پر عمل کیے۔ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور وہ عاجزی کرتے ہیں اپنے رب کے حضور۔ اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون، وہ لوگ وہی جنت والے ہیں اور وہ اس جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اب آیت نمبر 24 میں بد نصیب اور خوش نصیب لوگوں کی اللہ تعالیٰ مثال بیان کر رہا ہے، پڑھیں۔ مثل الفریقین کالأعمی والأصم والبصیر والسمیع، مثال دو جماعتوں کی جیسے اندھا اور بہرا اور دیکھنے والا، والسمیع اور سننے والا۔ هل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں مثالیں برابر ہو سکتی ہیں؟ افلا تذکرون، کیا پھر بھی تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ اب دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایک سننے دیکھنے والا ہے، ایک اندھا بہرا ہے، اس کی اور اس کی دونوں کی آپ مثال دے سکتے ہیں۔ ابھی تھوڑے دن پہلے جو ہے نا پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا، میری آنکھ کے آگے نا جیسے ہلکا سا وہ نہیں ہوتا دھواں سا آ جاتا ہے، تو وہ جو دھواں سا آ رہا تھا نا اس کی وجہ سے ایسا لگ رہا تھا جیسے صاف نہیں ہے ویژن، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سے بڑی دعائیں مانگی، اللہ میری آنکھوں کو ٹھیک کر دے، میری آنکھوں کو ٹھیک کر دے، تو وہ ویژن صحیح ہو گیا۔ تو کیا ہے کہ جب آپ کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا ہوتا ہے اور آپ کی آنکھوں کے آگے سے اندھیرا نکل جاتا ہے تو دونوں کیا برابر ہیں؟ نہیں نا۔ تو جب آپ کی آنکھوں کے آگے خرابی آ رہی ہے تو آپ کو فرسٹریشن بھی الگ ہو رہی ہے، ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ نے آپ کی نظروں کو کھول دیا ہے تو پھر آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ دونوں جیسے برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طریقے سے خوش نصیب اور بد نصیب کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مثال دے دی۔ اب یہاں سے ہم آیت نمبر 25 سے لے کے 31 تک پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، حضرت نوح کی اپنی قوم کے ساتھ کشمکش۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دیکھو ہمیں ساری باتیں سمجھانے کے بعد جو ہے نا، اب نوح علیہ السلام کون ہے؟ نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہتے ہیں، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ اپنی امت کو 950 سال سمجھایا اور بت پرستی سے ان کو روکا اور ان کو کہا کہ بھائی تم نے غلط کام نہیں کرنا۔ اب یہاں پر نا اس کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے، وہ یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو ان کو پتہ تھا کہ شیطان نے مجھے کیسے گمراہ کیا اور کیسے اس نے مجھے پھسلایا اور مجھے نیچے زمین پہ پہنچوا دیا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ تمہیں تو ہم نے زمین کے لیے خلیفہ بنایا ہے،
ٹھیک ہے. مگر ایک پورا کا پورا جو سینیریو تھا کہ شیطان انسان کے اندر کیسے گھستا ہے اور کیسے وہ ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اس نے کہا تھا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ کہ اللہ میں اس انسان کے ہدایت کے رستے پر بیٹھوں گا، سیدھے ہاتھ کی طرف بیٹھوں گا، الٹے ہاتھ کی طرف بیٹھوں گا، آگے بیٹھوں گا، پیچھے بیٹھوں گا، اور تو دیکھے گا اکثر تیرے لوگ نافرمان ناشکرے نکلیں گے. تو یہ وعدہ کر کے آیا تھا. اب چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے یہ ساری کی ساری باتیں ہوئی تھیں اور پھر بھی حضرت آدم علیہ السلام کو اس نے آ کے گمراہ کر دیا، ٹھیک ہے، تو حضرت آدم نے اپنی اولادوں کو بہت زیادہ تک شیطان کے شر سے اور شیطان کی حرکتوں سے بچا کے رکھا، ٹھیک ہے. ہر وقت ان کی تربیت تعلیم کے اندر وہ لگے رہے. مگر جیسے جیسے اولاد زیادہ ہوتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے اور بڑھتی چلی جا رہی ہوتی ہے، تو آپ کی جو توجہ کا مرکز ہوتا ہے وہ نہیں رہتے. کچھ اولادیں آپ سے سیکھنا چاہتی ہیں، کچھ آپ سے دور بھاگتی ہیں. اس میں سب سے پہلی مثال جو ہے وہ حابیل اور قابیل کی دی گئی. دو بھائی تھے، ایک بھائی نے اپنا نظر اللہ کے نام کی نظر دی اور دوسرے بھائی نے بھی نظر دی. ایک نے بہترین اپنا مال اللہ کے رستے میں خیرات کیا، دوسرے نے جو ہے وہ کچرا مال جو ہے وہ اللہ کے رستے میں دیا. پہلے زمانے میں آسمان سے آگ آتی تھی اور وہ جو قبول ہو جاتی تھی چیز اس کو کھا لیتی تھی، ٹھیک ہے. تو جس کی کھا لی گئی تو دوسرے بھائی نے قابیل نے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا. بھائی نے کہا، حابیل نے کہا کہ تم قتل کرو گے، میں تو تمہیں نہیں کروں گا. بہرحال یہاں تک بات پہنچی اور یہاں سے شیطان نے کیا کیا، دونوں بھائیوں کے اندر گھسا، بلکہ ایک بھائی کے اندر گھسا اور وہ قتل کر دیا اس نے اپنے بھائی کو. اب جو لاش پڑی ہوئی تھی، پہلی لاش ہے یہ، اس کو دیکھ کر جو ہے نا وہ ڈرا کہ میں اس کو چھپاؤں کہاں، یہ تو مر گیا. اب وہ اس نے پہلا ایکسپیرینس کیا جو قابیل نے کیا. اور آپ کو پتہ ہے قرآن مجید کی جو آیات ہیں نا وہ اس کے اندر اس وقت مجھے یاد نہیں ہے کون سی صورت میں، انشاءاللہ آگے آئیں گی وہ، کہ شیطان نے جب حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے آیا تھا نا تو اس نے کہا تھا کہ تم یہ پھل کھاؤ گے اگر تو تم ہمیشہ کی زندگی پالو گے، یا تم فرشتے بن جاؤ گے، ٹھیک ہے، یا تم اس جنت سے نہیں نکالے جاؤ گے. ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا حضرت آدم علیہ السلام کو، تو ان کو تو اللہ نے وہی چیزیں سکھائی تھی جو ان کو سکھائی تھی. اور پھر کہتے ہیں کہ شیطان نے ان کو مر کے دکھایا، یعنی تمہیں موت نہیں آئے گی، اگر تم نے یہ پھل کھا لیا تو تمہیں موت نہیں آئے گی. اور شیطان نے مر کے وہ تڑپتی ہوئی موت جو ہے نا حضرت آدم علیہ السلام کو دکھائی تھی. ٹھیک ہے. یہی چیز حابیل اور قابیل میں کر کے اس نے موت کا منظر دکھایا قابیل کو، اور اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ میں اسے چھپاؤں کہاں. ٹھیک ہے، چھپاؤں کہاں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ 2 کوے آسمان سے آئے، اور سورہ انعام کے اندر ہے کہ وہ 2 کوے آسمان سے آئے، انہوں نے جو ہے وہ دونوں آپس میں لڑے اور ایک نے دوسرے کا قتل کر دیا، مر گیا، زمین کھودی اور اس نے اپنے بھائی کوے کو دفنا دیا. تو یہ جو قبر کا کانسیپٹ اللہ نے سکھایا مجھے اور آپ کو، یہ ایک کوے نے مجھے اور آپ کو قبر کھودنا سکھایا ہے. ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ اب اس کے بعد جو ہے نیچرل ڈیتھس بھی ہونی ہے. پھر کچھ بزرگان دین جو ہے وہ بڑے بڑے لوگ گزرے تھے جو بہت دین کا کام کرا، جنہوں نے بہت اچھی اچھی چیزیں کی. وہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں گزرے اور وہ مر گئے اپنے اپنے وقتوں کے اندر، ختم ہو گئی چیز ان کی. تو شیطان نے یہ سکھایا ان کی اولادوں کو کہ دیکھو یہ تمہارے بڑے بزرگ تھے، یہ چلے گئے ہیں، تم لوگ جو ہو نا وہ ان کے بت تراش لو اور ان کی شکلوں کو تراش کے، اس وقت کیمرے تو نہیں تھے نا، تو وہ پہاڑیوں کو تراش کے انہوں نے بت بنائے اور اپنے بزرگوں کی شکلوں کو شبیہ بنا کر رکھ دیا کہ آنے والے جتنے بھی ہمارے بچے ہوں گے ان کو ہم ان کی کہانی سنائیں گے اور ان کے بارے میں بتائیں گے، تاکہ ہمارے بچوں کو پتہ ہو کہ ان کی لیگیسی کیا ہے، وہ کس کی اولادیں ہیں اور کیا ان کے بڑوں نے کام کیا. چائنا میں بھی یہی کام ہوتا ہے آج کے زمانے میں کہ جب ان کا کوئی بزرگ مر جاتا ہے تو اس کو جلا جلو کے اس کی مٹی جو ہے نا ایک کمرے میں رکھ دیتے ہیں
اور پھر ہر اس کی برتھ ڈے کے دن اس کی تمام خوبیاں، اس کی تمام اچھائیاں، اس کی تمام جو باتیں ہوتی ہیں وہ اپنے سارے بچوں کو بتاتے ہیں کہ تمہارے کو اپنے نانا کی یا دادا کی یہ اچھی باتیں کرنی ہیں. تو یہی انہوں نے بھی کیا تھا. ٹھیک ہے، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں تھی، غائب ہو گئی بات. اگلی نسل جو آئی، یعنی ٹائم جیسے جیسے گزرتا گیا، میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے، قرآن مجید میں آتا ہے پھر لوگ غلط رستوں پہ چلے جاتے ہیں، بدعتیں اختیار کر لیتے ہیں. تو اگلی جو نسل آئی ان کی کب آئی ہوگی، کتنے سالوں بعد، اس کو انہوں نے سکھایا کہ یہ تمہارے بزرگ ہیں، ان کے آگے ذرا سا جھک جایا کرو. تو ہمیں پتہ ہے کہ بڑوں کے آگے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اپنے کندھوں کو جھکا لیا کریں اے نبی مومنین کے سامنے. یعنی مطلب یہ ہے کہ ان سے محبت سے پیش آئیں. تو شیطان نے ان کے دل میں ڈالا کہ بھائی ذرا سا ان کے آگے محبت سے جھک جاؤ تھوڑا سا، کوئی ایسی مسئلے کی بات نہیں ہے، اس میں بھی کوئی خرابی نہیں تھی، اللہ نے کوئی نہیں روکا. آگلی نسلوں میں یہ آیا کہ بھائی یہ بڑے بزرگ تھے، اللہ کے جاننے والے تھے، تو ہم جو ہے نا ان کے آگے اگر دعا کریں بیٹھ کے تو شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے آگے ہماری سفارش کریں گے. ٹھیک ہے، یہ اب کیا ہوا، غلط شروع ہو گیا کام. جب غلط شروع ہو گیا کام تو پھر آگے لوگوں نے، اگلی نسلوں نے کیا کیا، انہوں نے کیا کہ ان کو ہار ڈال دو، ان کے آگے نظر نیاز کر دو، ان کو جو ہے چڑھاوے چڑھانا شروع کر دو. اس بیچ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو پیدا کیا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو دیتا ہے، اور شفعاؤنا عند اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی شفا، یہ جو ہیں یہ جو بزرگان دین تھے، یہ تو اپنے وقت میں کام کر کے چلے گئے. ان کے اچھے کاموں کی نقلیں تم کرو، وہ کام نیکی کے تم کرو تاکہ تمہیں بھی یاد رکھا جائے. تو انسان کو تصویروں کے ذریعے یاد نہیں رکھا جاتا، اس کو اس کے کاموں کے ذریعے یاد رکھا جاتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال ان لوگوں کو سمجھاتے رہے، کوئی نہ سمجھا. جب کوئی نہ سمجھا تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی ہے سورۃ النوح کے اندر، اور ایک طرح کی بد دعا مانگی ہے کہ اللہ میں نے ان کو صبح میں، شام میں، اکیلے میں، بازاروں میں، ہر جگہ جا کے میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، اللہ یہ نہیں سمجھتے، اور اللہ اب تو ان کو ختم ہی کر دے تو اچھا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا تھا، اور صرف 35-40 لوگ ان کے ساتھ مسلمان ہوئے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ تم میری آنکھوں کے سامنے کشتی بناؤ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی کشتی بنانا سکھائی انسان کو، حضرت نوح علیہ السلام کو. اور لوگوں نے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ یہ کیا بنا رہا ہے، پانی ہے نہیں، یہ کیا بنا رہا ہے، یہ پانی تو ہے ہی نہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تندوروں کے اندر سے پانی نکالا اور پوری زمین کو پانی سے بھر دیا، یہاں تک کہ سارے کے سارے ڈوب کے مر گئے. اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو بالکل برے لوگوں سے ختم، صاف ستھرا کر دیا. حضرت نوح علیہ السلام جو لے کے گئے تھے اپنے ساتھ لوگوں کو، تو جو 35-40 تھے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جوڑی جوڑی ہر جانور پرندے کی رکھ لو، باقی سارے بہہ جائیں گے. ان سے پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو سٹارٹ کیا. تو جتنے جہنمی لوگ تھے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے نافرمانی کرنے کی وجہ سے، لوگوں کی حضرت نوح علیہ السلام کی بہت تکلیف دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سارے برے لوگوں کو جہنم واصل کر دیا، اور دوبارہ سے نئی دنیا شروع کی. اس کی کہانی جو ہے نا یہاں پر آ رہی ہے کہ ان کا نام ہے آدم ثانی، یعنی دوبارہ سے وجود میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں ان کو کیا. ٹھیک ہے، تو اب آپ اس پیش نظر میں اس سٹوری کو جب ہم آگے پڑھیں گے تو ہمیں اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے گی. چلو میری جانی، 25ویں آیت سے لے کے 31ویں. اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا بے شک میں تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ کہ نہ تم عبادت کرنا سوائے اللہ تعالیٰ کی. انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، بے شک میں اگر تم نے نافرمانی کی تو بے شک میں ڈرتا ہوں تمہارے بارے میں دردناک دن کے عذاب سے. فقال الملأ الذین کفروا من قومہ،
پھر کہا بڑے بڑے سرداروں نے ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا تھا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں سے، ما نراکا نہیں ہم دیکھتے تجھے پیغمبر الا بشرم مثلنا مگر ہم تجھے اپنے جیسا بشر دیکھتے ہیں، وما نراکا نہیں ہم دیکھتے کہ اتبعاکا تیری پیروی کی ہو، الا الذین سوائے ان لوگوں کے جو ہم وہ اراذلنا ہماری برادری کے بعد الرأی کمی لوگ ہیں، چھوٹی ذات کے لوگ ہیں، وما نرا لکم نہیں ہم دیکھتے تمہیں علینا ہمارے مقابلے میں من فضل کوئی بڑائی حاصل ہے، بل نظنکم کاذبین بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹ بولنے والوں میں سے یقین کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہاں پہ دیکھیں ایک علیہ اور، السلام نے فرمایا، یہاں پہ ایک چیز کو غور کریں کہ لوگ جو ہے نا وہ پیسے کو اور شان و شوکت کو اور ہیرو گیری کو اور جس کے پاس اترانا ہے، جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فریون فخور، مجھے برے لگتے ہیں اترانے والے، شوخی باز، یہ مال کے اوپر اترانے والے لوگ ہمیشہ جو ہے نا وہ چاہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو دنیا داری ملے، جس کی وجہ سے آج دیکھیں پاکستان کا کیا حال ہے کہ جو شوخیاں مار رہا ہے، جو اپنے آپ کو بڑے بڑے ہوٹلوں میں کھا رہا ہے، جو بہترین کام کر رہا ہے، وہ جو ہے ہماری نظر میں عزت والا ہے، اور جو روٹی بیٹھ کے نیچے زمین پہ کھا رہا ہے، سارے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کھا رہا ہے، اس کو ہم پکڑ کے مارنے کے در پہ ہیں۔ تو یہ دیکھیے شروع سے یہ چیز چلی آ رہی ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ تم ہمارے جیسے تو انسان ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب فرشتے ہوتے تو میں فرشتوں کو نبی بنا کے بھیجتا، انسان ہے تو انسان کو بنا کے بھیجا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہم غریبوں کے اوپر بہت بڑی فضیلت یہ کی ہے کہ حضور نے فرمایا بدا الاسلام غریباً وسیعود کما بدا، اسلام کی ابتدا بھی غربت سے ہوئی تھی اور انتہا بھی غربت پہ ہوگی۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یعنی عاجزی انکساری کرنے والے لوگوں سے ابتدا ہوئی تھی دین کی، اور عاجزی اور انکساری کرنے والوں پر ہی انتہا ہوگی دین کی۔ سمجھ میں آئی؟ تو پیسہ ضروری ہے کہ کھانے کے لیے، کپڑے پہننے کے لیے، اس کے لیے اس کے لیے چیزوں کی ضرورت ہے، مگر ایمان کی پختگی جو ہے نا وہ سب سے زیادہ آپ کے لیے ضروری ہے۔ یہ یہاں پر دیکھیے وہ کہہ رہے ہیں ہم تو تمہیں جانتے ہی نہیں، ہم تو تمہیں مانتے ہی نہیں، اور تم ہمارے وہ لوگ کمی کاری جو گھٹیا لوگ جن کو کوئی نہیں کچھ کہتا وہ تمہارے ساتھ ہیں۔ آپ دیکھیے حضرت بلال جو تھے وہ غلام تھے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑنے کے بعد کیا ہو گئے؟ سردار ہو گئے۔ آج اگر کوئی حضرت بلال کی نسل میں سے ہے نا دنیا میں، تو وہ فخر کرتا ہے کہ ہم بلال سیدنا بلال کہتے ہیں ان کو، سردار سیدوں کے۔ تو کہاں سے سید ہو گئے وہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو کمی کاری جنہیں سمجھا جا رہا تھا ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت اور عصمت عطا فرما دی۔ اور وہ لوگ جو عرب کے جاہل بدو بادیہ نشین تھے، جو ان کو ہدایت کا لفظ نہیں پتا تھا، وہ ساری دنیا میں ہدایت پھیلانے کا باعث بن گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ آگے پڑھیں۔ قال یا قومی ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، کہاں گئی؟ ہاں، قال یا قومی، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا یا قوم، اے میری قوم، ارائیتم کیا تم نے غور کیا، ان اگر کنتو ہوں میں علی بینۃ من ربی اپنے رب کی طرف سے کھلم کھلے دلائل پر، وآتانی اور دی اس نے مجھے رحمتاً اپنی رحمت، من عندہ یعنی یہ نبوت اپنی طرف سے، فأمیت علیکم پھر اندھاپا ڈال دیا گیا ہے تم پر، انلزمکموہا کیا تم ہمیں اس بات کا الزام دیتے ہو، وانتم اور تم لہا اس کو کارہون خود ناپسند کرنے والے ہو، ویا قومی اور حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی اے میری قوم، نہیں میں مانگتا تم سے علیہ اس دین کی تبلیغ آواز غائب ہو گئی۔ پر مثلاً کوئی مزدوری ان نہیں ہے اجریہ میں کوئی اللہ مگر فضل اللہ تعالیٰ میں ہے، اور ان تم چھوڑنے والوں کو انہم ملاقو ربہم بے شک وہ سب کے سب اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، ولیکنی اور لیکن بے شک میں اراکم میں تمہیں دیکھتا ہوں قوماً تجہلون جاہل لوگ، ویا قومی اور اے میری قوم، من ینصرنی کون میری مدد فرمائے گا،
من اللہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان اگر ترتم میں ان کو چھوڑ دوں افلا تذکرون کیا پھر بھی تم نصیحت نہیں پکڑتے ولا اقولو اور نہیں میں کہتا لکم تمہیں اندی میرے پاس خزائن اللہ اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں ولا اعلم الغیبہ اور نہیں میں کہتا کہ میں خوب جانتا ہوں پوشیدہ کو ولا اقولو اور نہیں میں کہتا تمہیں کہ انی ملک بے شک میں فرشتہ ہوں ولا اقولو اور نہیں میں کہتا للذین ان لوگوں کو جو تزداری اعینکم تمہاری نظر میں تزداری کمی لوگ ہیں کہ لن یؤتیہم اللہ خیرا کہ ہرگز نہیں دے گا اللہ تعالیٰ ان کو کوئی بھلائی اللہ اللہ تعالیٰ عالم خوب جانتے ہیں بما اس ایمان کو جو فی انفسہم ان کے دلوں کے اندر ہے انی اذا لمن الظالمین اگر میں نے ایمان والوں کو چھوڑ دیا تو اس وقت البتہ میں بھی حق ماننے والوں میں سے ہوں گا. صحیح. دیکھیں کتنی اچھی تبلیغ کی باتیں انہوں نے کی. اچھا اب یہاں پر 31ویں آیت کے بعد جو ہے وہ آ رہی ہے 32 سے 35ویں آیت. قوم کا حضرت نوح علیہ السلام سے عذاب لانے کا مطالبہ. ٹھیک ہے, تو قوم نے کہا اچھا ٹھیک ہے تم ہو نا نبی, تم بول رہے ہو عذاب آئے گا. 950 سال تک وہ بول رہے تھے نا کہ عذاب آ جائے گا, دیکھو اللہ عذاب لے آئے گا. انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے بھائی بہت ہو گئی, لاؤ عذاب لاؤ, چلو چلو جلدی کرو, لاؤ 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 عذاب. تو اب وہ اپنے لیے عذاب کو مانگ رہے ہیں. جھگڑا کیا تو نے ہم سے فاکثرتا جدالنا پھر جھگڑا کیا تو نے ہم سے بہت زیادہ فاتنا پھر تو لے آ ہمارے پاس بما اس عذاب کو جس کا تعیدنا تو ہمیں وعدہ دیتا ہے ان کنتا من الصادقین اگر ہے تو سچوں میں سے. قال حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی انما بے شک یاتیکم اللہ لے آئے گا تمہارے پاس بھی اس عذاب کو اللہ اللہ تعالیٰ انشاء اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا. وما انتم بموجزین نہیں تم اللہ تعالیٰ کو ہرا سکتے. ولا ینفعکم اور نہیں نفع دے رہی تم کو نصحی میری نصیحت ان اگر اردت میں چاہتا ہوں ان یہ کہ انصح لکم میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں. ان کان اللہ یرید ان یغویکم اگر ہے اللہ تعالیٰ چاہتا یہ کہ وہ تم کو گمراہ کر دے. ہوا ربکم وہی تمہارا رب ہے وإلیہ ترجعون اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. ام یقولون افتراہ یا وہ کہتے ہیں گھڑ لیا ہے نبی نے اس قرآن مجید کو. قل تو کہہ دے اے میرے پیغمبر ان اگر افتریتہ اگر میں نے گھڑ لیا ہے اس قرآن مجید کو فعلیہ پھر مجھی پر اجرامی اس گھڑنے کا گناہ ہوگا. وَأَنَا بَرِیءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ اور میں بریء ذمہ ہوں ان کاموں سے جن کاموں کی وجہ سے جو تم مجھے گناہگار ٹھہرا رہے ہو. صدق اللہ العظیم. انشاءاللہ تعالی ہم باقی جو ہے وہ کل پڑھیں گے. اسی طریقے سے میں آیتوں کی ہیڈنگ بتاتی جاؤں گی آپ لوگوں کو انشاءاللہ تعالی. اور پھر ہم لوگ آیت نمبر کون سی ہے یہ 35 ہے. ٹھیک ہے, 35 آیت سے جو ہے نا پھر ہم آگے پڑھیں گے 36 آیت سے لے کے 39 آیات تک. جو اہل حق کا مذاق اڑائے گا تو پھر اس کا بھی مذاق اڑایا جائے گا. یہ ہیڈنگ ہوگی انشاءاللہ تعالی ہماری کل کی. تو کل بھی انشاءاللہ 12:30 بجے تک ہماری سب کی ملاقات ہوگی. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو خوش و آباد رکھے جو ہمارا ساتھ دیتے ہیں اور ہمارے ساتھ مل کے پڑھتے ہیں.